چونکہ مسلسل سفر پر ہیں وہ، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے ان کو آنے دیں، اور تقریر کے بعد جب جائیں تو جاتے وقت بھی اطمینان سے ان کو جانے دیں۔ دھکا مکی، شور گل ہنگامہ ہرگز آپ نہیں کریں گے۔ نماز کمیٹی کے ذمہ دار حضرت کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم امین القادری صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، حشر میں ہم پیش ہوں گے جب خدا کے سامنے، حشر میں جب پیش ہوں گے ہم خدا کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی مصطفیٰ کے سامنے، رب بھی ہو جائے گا راضی مصطفیٰ کے سامنے۔ ایک طرف بیٹے کا لاشا، ایک طرف بیٹی کی پیاس، ایک طرف بیٹے کا لاشا، ایک طرف بیٹی کی پیاس۔ ہائے کیا منظر تھا شاہ کربلا کے سامنے، ہائے کیا منظر تھا شاہ کربلا کے سامنے۔ ایک امین القادری سے تم نپٹ سکتے نہیں، ایک امین القادری سے تم نپٹ سکتے نہیں۔ کیا ٹہر پاؤ گے تم احمد رضا کے سامنے، کیا ٹہر پاؤ گے تم احمد رضا کے سامنے۔ حضرت آپ کے سامنے تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرورت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل،
خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھ سے پیشتر برادر عزیز برادر طریقت جناب حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب نے آپ کے سامنے ایک بصیرت افروز خطاب عطا فرمایا آپ نے اس کو سماعت کیا اور اب رات کافی ہو چکی ہے اور یہ ماحول بیان کا نہیں بلکہ جب رات نصف گزر جائے تو پھر خطابات نہیں ہوتے بلکہ دعائیں ہوتی ہے لیکن آپ کا ذوق و شوق اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم کچھ اپنا دل کا درد آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اب کوئی خطاب کا وقت نہیں اب دل کی باتیں اہل دل سے کرنے کی ہے بس اتنی سی گفتگو جتنی آپ سن سکتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے یہی کہ اللہ کرے آپ میں کسی کے دل کے اندر میرا درد دل اتر جائے اور اللہ میرے اور آپ کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے آج اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر صدر ترکستان امیر طیب اردگان صاحب نے آج یوم درود منانے کا اعلان کیا ہندوستان کے اہل سنت کے علماء نے بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک بھر میں اس کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے طیب اردگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر درود کا ختم کروا کر کے یہ بتایا کہ کل بھی نجات مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں تھی اور آج بھی مسلمانوں کا تحفظ نالین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس کٹھن اور ہوش ربا حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مسلمانوں کے خلاف
تھمنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اندازہ کریں، جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، بیت المقدس کی وہ مقدس ترین فضائیں ہوں یا عراق کی کربلا اور بغداد کی سرزمین ہو، یمن کی وہ اویس کرنی کی سرزمین جو عشق و محبت کی سرزمین ہے، یا پھر ملک شام کی وہ زمین جس کو میرے رسول نے اقطاب و ابدال کی سرزمین کہا تھا، وہ سیریا کی سرزمین جس پر امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مشرقی مینار پہ تشریف لائیں گے۔ یہ وہی مبارک شہر ہے جس کے لیے میرے رسول نے شام نہ کہہ کر، ہمارا شام کہہ کر، جس کے لیے میرے سرکار نے دعا کی تھی، اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا ہے۔ یمن کی وہ سرزمین جہاں اویس کرنی کے عشق کے نقوش آج بھی لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے، کبھی یمنی چادر کے حوالے سے، کبھی یمنی جبوں کے حوالے سے، کبھی اویس کرنی کے یمن کے حوالے سے، جس زمین کو مسلمان احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج اس سرزمین پر مسلمانوں کو 6 مہینے تک کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہے۔ گھوڑوں کو کھلانے والی گھاس مسلم بچوں کو عید کے دن کھلائی گئی ہے۔ اس صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر ایک ایک مسلم بیٹی کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کرتے ہیں، اور جب وہ زنا کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ میری زبان حیا خاموش ہے کہ ان کے ہاتھ اس مسلم بیٹی کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہندوستان کا وہ نوجوان نہیں کر سکتا جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا۔ اس کم وقت کو اپنی نفسانی خواہشات نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اس مسلم بیٹی کے درد کو محسوس کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف شامیوں کا خون ہے، دوسری طرف اہل یمن کی تباہی ہے، تیسری طرف کربلا کو پھر کربلا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں کوئی سکینہ پھر تڑپ رہی ہے اپنے بابا کی لاش دیکھ کر، آج وہاں پھر کوئی زینب بے قرار ہو رہی ہے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر، آج پھر اس سرزمین پر پھر کوئی ماں شہر باموں کی طرح بلبلا رہی ہے علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر۔ لیکن آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ اگر عراق میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے، ہم نے تو سیریل دیکھنا ہے۔ اگر یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمارے سامنے تو بریانی کے تھال سجے ہوئے ہیں۔ اگر شام کی سرزمین خون مسلم سے رنگین ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک ایک عید کے موقع پر 5 ڈریس سلنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن میں آج اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے اپنا خطاب نہیں بلکہ دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہوشیار انسان وہ نہیں جو پڑوسی کا گھر جلتے ہوئے دیکھ کر راحت کی نیند سو جائے، ابھی تو اس کا گھر جل رہا ہے، میرا گھر تو محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، پڑوسی کا جلتا ہوا گھر دیکھ کر اطمینان کی نیند سونے والا بہت دیر تک کے آرام سے نہیں سو سکے گا۔ پڑوسی کا گھر جلانے والی آگ بہت جلد اس کے خیمے کو اور اس کے شبستہ کو بھی جلا کر خاکستر کر کے رہ
फेंक देगी और उसका नशेमन किस्सा पारीना बन करके रह जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर यमन में ये हो रहा है, मेरा नौजवान सोचता है हो यमन में रहा है, उलमा यहाँ लाठी क्यों पीटते हैं, हो शाम में रहा है, खुतबा यहाँ रोना क्यों रोते हैं, हो इराक में रहा है, मुसलमान यहाँ क्यों चीखता है। याद रखो, पड़ोसी का जलता हुआ आशियाना देखकर इत्मीनान से बैठने वाले का घर भी जल के खाकिस्तान हो जाएगा। होशियार इंसान वो है जो दूसरे के घर की आग देख करके अपने घर में नहीं बैठता, बल्कि उसको बुझाने की जतन करता है ताकि उसका घर बचा करके वो अपना घर बचा सके। आपको पता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अबू गरीब नामी जेल सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई है। तुम्हें क्या पता इंटरनेट पर जो जुल्फ और रुखसार के नजारे देखते हो, उन्हें क्या खबर अबू गरीब जेल किसके लिए बनी है। आप इंटरनेट पर सिर्फ जिना के मनासिर देखने के लिए पैदा हुए, आप इंटरनेट पर सिर्फ अय्याशियां देखने के लिए पैदा हुए। मुझे बताओ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मुसलमान एक जान की, एक जिस्म की तरह है। इंसान को कहीं भी तकलीफ पहुंचती है, पूरा वजूद बेकरार होता है। क्या तुम्हारी गलियों के अंदर से लाशें उठेंगे तब तुम्हें शऊर आएगा? जब तुम्हारी बहनों की आबरू पे हमला होगा, जब तुम्हें शऊर आएगा। होगा क्या? शुरुआत हो चुकी है। अगर आज तुमने होश के नाखून न लिया, अगर तुमने वही गजलों की महफिल, वही फिल्मों की अंजुमने, वही तुम्हारे दबिस्तान के अंदर और शबिस्तानों में अय्याशियों की मोमबत्तियां जलती रही, तो याद रखना बहुत जल्द वो मंजर अल्लाह न करे तुम देखो जो इराक और यमन के लोग देख रहे हैं, जो शाम और बैतुल मुकद्दस के लोग देख रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अबू गरीब जेल सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई है और उन मुसलमानों को जो बासलाहियत, कौम में इनकलाबी जज्बा रखते हैं, कौम के लिए कुछ कर सकते हैं, उन लोगों को अक्सर टारगेट करके उसमें डाला जाता है। और सजा क्या है? पहले उनकी रानों को काटा जाता है और काटने के बाद उसमें नमक और मिर्च भर करके उसको सुई से सिया जाता है। इस दर्द को महसूस कर सकते हैं आप? अगर छाले पर नमक का पानी गलती से लग जाए तो इंसान के तन बदन में आग लग जाती है। बताओ उन मुस्लिम नौजवानों के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके जिस्म को काट करके उसमें मिर्च और नमक भरा जाता होगा। इन हालात के अंदर कौन है मुसलमानों का? कौन गमगुसार है? कौन गमख्वार है? कौन मददगार है? कौन इमदाद करने वाला है? बहुत पहले किसी साहिब दिल ने कहा था, ऐ खासे खासाने रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आगे अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से, परदेश में वो आके गरीबुल गुरबा है। ये सूरत हाल मैंने एक हल्का सा नक्शा इसका पेश किया है, एक हल्का सा खाका पेश किया है। और मेरा मुल्क हिंदुस्तान, जिसके लिए मुसलमान जान देने का जज्बा रखता है, उस हिंदुस्तान को भी किसी की बुरी नजर लग गई है। इस मुल्क में भी अब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि फिरका परस्त अनासिब एक दूसरे को कच्चा चबा जाने के चक्कर में है। ऐसे वक्त में मुसलमान क्या करे? मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक गर्दिश में नहीं डालता, अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक मुसीबत में नहीं डालता, किसी कौम की हालत उस वक्त तक अल्लाह तब्दील नहीं करता जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को तब्दील न करे। जब तक मुसलमान अपनी रातों को मुसल्लों पे गुजारता था, इस्लाम का परचम बैतुल मुकद्दस पर लहराता हुआ नजर आता था, जब तक मुसलमानों के हाथ में तस्बीह की माला थी, उस वक्त तक शाम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जो है वो
اپنی عہد رفتہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا. جب تک مسلمان اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ تلاوت قرآن نہ کر لے. اس وقت تک یمن کے اندر اویس کرنی کے عشق کی بہاریں لوگوں کو دعوت نظارہ دیا کرتی تھی. لیکن جب سے مسلم نوجوانوں نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، میں اپنے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے شرماتا ہوں. میری زبان حیا مجھے بار بار جو ہے روکنے کے لیے کہتی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ نہ کہوں، لیکن اگر نہ کہوں تو پھر دل کی بات کس سے کہوں؟ آپ صاحب کشف تو نہیں کہ آپ میرے دل کی بات جان جائیں. اس لیے میں آپ کی محفل میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں، جب سے مسلم نوجوانوں نے اپنی راتوں کو کسی لڑکی کے زلف کے سائے میں گزارنا شروع کر دیا، اللہ نے ان سے اچھے دن چھین لیے، اللہ نے ان سے برکت کے دن چھین لیے. آپ جانتے ہیں مسلمانوں، تم مانو یا نہ مانو، یہ حقیقت ہے کہ تمہارے 17 سال کے بچے زنا کر چکے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں اور آ کر کے وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں توبہ کرنا ہے، لیکن میں ان پہ روتا ہوں، یا اللہ 17 سال کی عمر کیا ہوتی. کبھی ایک دور وہ تھا مسلمان شادی سے پہلے مباشرت کے مسائل نہیں جانتا تھا، باضابطہ طور پر دوست احباب اور گھر کے بڑوں کو سمجھانا پڑتا تھا. آج میرا 17 سال کا جوان، اگر سے اس کا میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ تو میری قوم کا سرمایہ. ایک نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے، جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ کتے ہیں. میں نہیں کہتا، تمہارے میرے رسول نے فرمایا. ممکن ہے آپ نے دنیا کی محبت کے عنوان سے مولانا صادق سے یہ بات سنی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا مردار کی طرح ہے اور اس سے محبت کرنے والا کتے کی طرح ہے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا خدا کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور خدا کو یاد رکھنے کا نام دین ہے. جسے خدا یاد ہے وہ کبھی اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ تو اپنی قوم کے لیے جیتا ہے، وہ تو اپنے مذہب کے لیے جیتا ہے، وہ تو اپنے مسلک کے لیے جیتا ہے. جس قوم کا 17 سال کا جوان زنا کے اڈوں پہ جا چکا ہے، اس قوم کے 35 سالہ جوان کے بارے میں میں کیا تصور کروں؟ جوان صرف ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری قوم کا بیٹا ہوتا ہے. جس قوم کے جوان مقدس ہو جاتے ہیں اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کے جوان عیاش ہو جاتے ہیں اس قوم کو کتے اور بندروں کی طرح کاٹ کر کے زمین کے راستوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. آپ کس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے 17 سال کے جوان اقبال نے قوم کو بیدار کرتے ہوئے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے جوانی میں میرے بال بڑے دیکھے تو حجام کو پیسے دے کر کا اس کے بال کاٹ دے، اس لیے کہ مسلم جوان بال سنوارنے پیدا نہیں ہوا بلکہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے پیدا ہوا ہے. جو اپنے بالوں کو سنواریں گے وہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ لیکن کیا کرنے آئے تھے؟ کس کام پہ لگ گئے؟ تمہارے ساتھ سازش بھی ہے. کتنی بڑی سازش، خارجی سازش، داخلی سازش، کوئی سمجھے تو صحیح. اور بڑی معذرت کے ساتھ امت کے یہ حالات ہیں اور ہمارے یہاں جلسوں کے عنوان ہی کچھ اور. ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں، ایک دوسروں کی آبروں پہ حملے ہو رہے ہیں، علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مشائخ کی دستار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. مجھے بتائیں، اگر قوم سلسلوں کے نام پر ہی لڑتی رہ گئی اور اماموں کے کلر کی بنیاد پہ لڑتی رہ گئی اور ٹوپیوں کے رنگوں کی بنیاد پہ لڑتی رہ گئی
تو بیت المقدس میں جو لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ کس لیے آئے تھے؟ فکر تو کرو، غور تو کرو. قوم کو مرنے پہ چھوڑ دیا. نہ عوام کے دل میں علماء کا احترام رہا، نہ مریدوں کے دل میں مشائخ کا احترام رہا. کہاں ہے تم؟ کہاں پہنچ گئے ہو؟ مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے. آؤ ہوش کے ناخون لو، غور کرو. بڑی معذرت کے ساتھ، جہاں یمن میں عید کے دن بچے گھوڑے کی گھاس کھا رہے ہوں، وہاں کے جلسوں کا نظام یہ ہے کہ خطیب کو پہنانے کے لیے 5000 کا ہار آتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قیامت کے دن انتظامیہ کیا جواب دے گی اور پہننے والا مقرر کیا جواب دے گی؟ 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے جو قوم اپنے خطیب کو 5000 کا ہار پہناتا ہو. اس سے پہلے میں نے کہا تھا خدا کے لیے دوسرے مقرروں کے پروگرام میں لایا کریں، میرے پروگرام میں نہ لایا کریں. میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں، لیکن پھر بھی لایا تو دل نہ ٹوٹے. میں نے 2 سیکنڈ کے لیے بادل ناخواستہ پہن لیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یمن کے بچے گھوڑے کی گھاس عید کے دن کھا رہے ہوں اور ہم اپنے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں 5000 کا ہار پہنے تو ہم اللہ کو جواب کیا دیں؟ دین صرف تسبیح اور مصلی کا نام ہے؟ جن کے یہاں منگنیوں کے اندر لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہو منگنی کی رسومات پر. کس قوم کے یہاں؟ جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی، جن یتیم بچوں کے پاس پڑھائی اور تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس قوم کے جلسوں کا حال یہ ہے. میں اپنے غریب نواز کمیٹی کے نوجوانوں کو تنبیہ کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ہر کمیٹی کو تنبیہ کرتا ہوں، گلائے عقیدت 10 روپے کے ہار سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کیا ضرورت ہے 5000 کا ہار لانے سے؟ اور وہ بھی 5000 کا صرف 2 سیکنڈ کے لیے. کوئی کہنے والا بھی نہیں. مجھے بتاؤ، آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے اتنا قیمتی ہار پہنایا تو کیا میرے اندر سرخاب کے پر لگ گئے یا میرے درجات بلند ہو گئے؟ مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا. اصلاح معاشرہ صرف اسی کا نام نہیں کہ قوم کو میں کہوں کہ نماز کی پابندی کرو. دین صرف نماز میں سمٹ نہیں آیا ہے، دین بہت بڑی چیز کا نام ہے. دین پورے نظام حیات کا نام ہے، دین پورے قانون کا نام ہے. آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کا کرتا سنت سے کچھ زیادہ لمبا ہے. فرمایا اگر یہ 2 بوٹ 2 انگلیوں کے برابر کرتا زیادہ لمبا نہ ہوتا تو وہ کسی غریب کے پیون کے لیے کام آ جاتا. جس دین کی فکر یہ ہو، آج دین کہاں چلا گیا؟ سچا دین، اچھا دین، خالص دین کتابوں کے اندر محدود ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس رسومات کے سوا بچا کیا ہے؟ ہم نے دین کو رسم بنا لیا ہے. ایسے حالات میں جبکہ دنیا میں آگ لگی ہو، دنیا لٹ رہی ہو، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مسائل پر تو بہت لوگ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب کرے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 2 قوموں میں لڑائی ہوتی ہے، توجہ سے سنیں، گفتگو شروع ہو کر اب اختتام کے دامن میں ہے. اتنے دیر کے بعد تقریر نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی تو بات ہوگی پوری. جب 2 قومیں لڑتی ہیں، محلے میں لڑے، شہر میں لڑے، ملک میں لڑے یا عالمی سطح پر کسی میدان میں لڑے، تو ہوشیار لڑنے والا فوری طور پر اپنی سیفٹی کرتا ہے، اپنے لیے تحفظ کا سامان کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پیٹھ پر اس کو رکھتا ہے جو بہت طاقتور ہو، بہت سپر پاور ہو، بہت قوت والا ہو، بہت طاقت والا ہو، بہت سپورٹ کرنے والا ہو، بہت ساتھ دینے والا ہو، بہت ساتھ نبھانے والا ہو. اور جب کسی لڑنے والے کی پیٹھ پر کوئی طاقتور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہمت آتی ہے، مجھ سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا کیونکہ میری پیٹھ پر فلاں ملک کی ایٹمی طاقت ہے، فلاں ملک کا میزائل ہے، فلاں ملک کے بم ہے. یہی تو ہے نا، برستے ہوئے بم کے موقع پر، برستے ہوئے میزائل کے موقع پر، برستے ہوئے
لیکن کوئی ملک طاقت دینے کے لیے تیار نہیں، قوت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہمیں کسی طاقتور کا سہارا چاہیے۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر چاند کے ٹکڑے کر کے اسی لیے بتائے تھے، لوگوں اگر سب سے زیادہ کائنات میں کوئی طاقتور ذات پیدا کی گئی ہے تو آمینہ کا لال پیدا کیا گیا ہے، ان کو اپنی پشت پر رکھ لو۔ اگر ان کا سپورٹ مل گیا، کائنات کی کوئی طاقت تم سے نظریں ملا نہیں سکے گی۔ اس لیے میں پوری دنیا کے پہلوانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، دنیا میں پتہ نہیں آواز کب پہنچے گی، عرصی کرا کے پہلوانوں کو چیلنج کر کے کہنا چاہتا ہوں، ایک کاغذ آپ کے سامنے دوں گا، انگلی سے اس کاغذ کو، ایک انگلی سے کاغذ کو پھاڑ کر کے بتا دو۔ بڑے سے بڑا پہلوان کاغذ کو ایک انگلی سے پھاڑ نہیں سکتا، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت نے کاغذ نہیں بلکہ یہ زمین سے کئی گنا بڑا چاند کھڑے کھڑے جبل ابو قبیس پر وہ توڑ کر کے بتایا تھا، لیکن اس کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم، جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہو اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہو اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے ہاتھوں کی طاقت و قوت کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی۔ اسی لیے اہل سنت کا امام مچل مچل کر کہتا ہے، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں کسی کی پناہ چاہیے، اور آمنہ کے لال کی پناہ سے بڑھ کر کس کی پناہ ہو سکتی ہے؟ ہمارا تعلق بالرسول کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں امریکہ، ہمیں برطانیہ، ہمیں نام نہاد سپر پاور کی طاقت پر اعتماد نہیں۔ جو خود باڈی گارڈ لے کر گھومتے ان کی اوقات کیا ہے؟ جنہیں بستروں پہ نیند نہیں آتی، تحفظ دستے کے باوجود ان کی اوقات کیا ہے؟ ہمیں تو اس رسول کا سہارا لینا ہے جو سو جائے تو معراج منامی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی، جس کی رکاب تھامنے والا جبریل ہے، جس کی سواری براق ہے، اور جس کا دیدار اللہ اکبر، جو دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے تو جس کی نگاہیں خدا کو دیکھتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا وہ ہے جس کا جسم نہیں، خدا وہ ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں، خدا وہ ہے جس کے کلام میں آواز نہیں، لیکن میرے نبی کے کان وہ ہے جس کلام میں آواز نہیں، مصطفیٰ جان رحمت اس کو بھی سنتے ہیں، جس خدا کا جسم نہیں نبی اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، ہمیں اس نبی کی پناہ چاہیے۔ لیکن خارجی طور پر تو تمہیں فلم، سیریل، انٹرنیٹ، یوٹیوب اور خدا جانے کیا کیا بلاؤں کے ذریعے نبی سے دور کر دیا گیا، اور داخلی طور پر نبی پاک کی جو عظمت بیان ہونی چاہیے تھی وہ بیان نہ ہو سکی۔ اس لیے یہ بات ہونے لگی وہ تو ہماری طرح ہے نا، جب کہہ دیا ہماری طرح ہے تو پھر بچتا کیا ہے؟ لیکن انہیں نہیں پتا، لوگ انگلیاں دیکھتے ہیں، اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ انگلیاں دیکھتے ہیں، اشاروں سے سورج کا پلٹنا کیوں نہیں دیکھتے؟ پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا جو سورج ڈباتے نکالتے، او فرشتوں سورج جو ڈوب گیا اس کو نکال دو۔ فرشتوں نے حکم مانا، نکال دیا۔ لیکن جب مولا کائنات کی نماز عصر چھوٹ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ قضا ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمیں ادب سکھایا، ہمارا مسلک ادب ہے۔ ہم الفاظ بھی بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ کے اندر فرشتے بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں۔ علی کی نماز قضا نہیں ہوئی، اگر علی کی قضا ہوگی تو پھر دنیا میں کسی کی ادا ہی نہ ہو سکے۔ ہاں
علی کی مائیں میرے مولا کی نماز چھوٹ گئی عصر کی. چھوٹنا اور ہے، قضا ہونا اور ہے. اس لیے قضا اس کو کہتے ہیں، عرف میں قضا اس کو کہتے ہیں لوگ کہ وقت سے نماز ادا کرنے کی بجائے وقت گزرنے کے بعد ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں. وقت جس کا غلام ہو، وقت جس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو، وہ میرے مولا کی ذات ہے. علی کی نماز چھوٹی، آنکھوں میں آنسو. اس سے پتا چلا، توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں، علی کی ایک دن نماز چھوٹی ہے عصر کی، آنکھ میں آنسو ہے. کون سا علی؟ جس کے ہاتھ میں جنت کے ٹکٹ ہے. آقا کی حدیث ہے، نہیں سنا؟ آقا کی حدیث نہیں سنا؟ سرکار فرماتے ہیں جنت میں صرف وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا. علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے بہت مشہور وہ حدیث محرم الحرام کے ایام میں سنی ہوگی. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ کم یاد رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بیان نہیں کیا گیا ہو. حالانکہ کوئی بات ہم نہیں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ سب 1450 سال پرانا ہی ذخیرہ ہے. وہ تو سب وہی ہے، اب نیا لائیں تو کیا لائیں. بہرحال بات کرم کی ہے اور مولا کی بات چل پڑی ہے تو سنیے. ایک بار صدیق اکبر مولائے کائنات کو دیکھ کے مسکرانے لگے. صدیق اکبر میرے مولا کو دیکھ کر مسکرانے لگے. مولائے کائنات نے پوچھا بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ کہ رات حضور کہہ رہے تھے علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا. علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، ورنہ کٹ کے جہنم میں گرے گا. مولا صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو صدیق نے کہا بھائی علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہ رات علی کو، اے ابو بکر رات علی کو حضور نے یہ کہا کہ اے علی تو جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا، لیکن سن علی اس کو کبھی جنت کی چٹھی نہ دینا جو ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہو. اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. پتا چلا رافضیوں کو جنت نہیں ملے گی، اس لیے کہ علی کا نام لے کر صدیق کی گستاخی کرتے ہیں. خارجیوں کو بھی جنت نہیں ملے گی، صدیق کا نام لے کر علی سے دشمنی کرتے ہیں. جنت تو اس کا مقدر ہے جو کہتا ہے اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. دو ہاتھ دینے کی حکمت تو خدا جانے، جہاں ہزار حکمتیں ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. وہ علی جو چٹھی دے تو جنت ملے، یعنی جنت پہ جس کا قبضہ ہو. ایک بار مامون رشید نے مولا موسیٰ کاظم کو بلا کر کے کہا موسیٰ کاظم حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہر دور میں اہل بیت کے دشمن رہے ہیں اور کبھی کبھی وہ دشمن بادشاہوں کو تھوڑا سا چڑھا دیتے تھے. اور مامون نے کہا موسیٰ کاظم ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کہا کیا؟ کہا حضور کی حدیث ہے آپ کے نانا جان کی کہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. دو ہاتھ علی کے اور تو کہتے اور تیرے نانا کا فرمان ہے کہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. وہاں تو کروڑوں جنتی اور کروڑوں جہنمی ہوں گے، دو ہاتھ سے علی کس کو بانٹیں گے؟ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، اس لیے کہ حدیث سمجھنے کے لیے حضور کی سچی غلامی کی ضرورت. حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے، حدیث کا سمجھنا کمال ہے. اور حدیث اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو حدیث والے سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑتا ہے. تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جنت تو تقسیم ہو گئی ہے، ابھی تو کس کے انتظار میں ہے کہ جنت تقسیم ہوگی؟ حضور نے فرمایا علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. تو تجھے یہ لگتا ہے کہ قیامت میں بٹے گی جنت بٹ گئی ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ تو نے دوسری حدیث نہیں سنی کہ جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرنے والا ہو. جنت تو بٹ چکی ہے.
علی سے محبت وہی کرے گا جو جنتی ہے، جس کے دل میں ایمان ہے۔ منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں لیکن مولا علی کا نام چھوڑ دیتے ہیں، مولا کائنات کا تذکرہ کرتے لرزتے ہیں۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کے نفاق کا ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا، جس علی کے ہاتھ میں جنت کی چٹھیاں ہیں، علی جس کو چٹھی دے، جس کی علی کی محبت جنت میں جانے کی ضمانت، وہ مولا کائنات کی اثر چھوٹی تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیو، تم کس ہو دھن میں ہو؟ روزانہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے دن کا آغاز کرتے ہو، کبھی آنکھ میں آنسو آئے؟ بیٹے کی موت پر تو روئے ہو، بیٹی کی موت پر تو روئے ہو، کاروبار میں نقصان ہونے پر تو روئے ہو، کبھی نماز چھوٹنے پر بھی روئے ہو؟ کیسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غلام ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، غوث پاک جنت دلوا دیں گے۔ میں کہتا ہوں، میں بھی غوث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث پاک کے باپ، غوث پاک کے باپوں کے باپ، غوث پاک کے والدوں کے والد، غوث پاک کے ابوں کی ابا، مولا کائنات سید السادات شیر خدا کا ذکر کر رہا ہوں۔ علی کی جوتیاں غوث العظم دستگیر اپنے سر پہ رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، میں اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہاں ہو؟ سنیت کس کا نام ہے اور آپ نے کیا نام رکھا ہے سنیت کا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے اور آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ آپ نے اتنا ہی یاد رکھا کہ کس نے کس پہ کیا فتویٰ دیا ہے، آپ پر صحابہ نے کیا فتویٰ دیا، کبھی آپ نے یاد رکھا؟ ہم احناف، اگرچہ ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز ترک کرنے والا مطلقاً کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، لیکن امام اعظم آخری میں وہی پہنچتے جو نماز میں سستی کرے وہ کافر ہو کے مرے گا۔ بلکہ نماز کی سستی تو اپنی جگہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھا جو رکوع صحیح نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کفر پہ مریں گے۔ آپ ہو کہاں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں صرف نعتیں پڑھنا عشق مصطفیٰ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ آپ کہاں ہو؟ رکوع اگر صحیح طور پر نہ کرے، امام اہل سنت اٹھائیے فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف اٹھائیے، آپ کس دین پر ہیں؟ جو دین بزرگ دے گئے تھے اس پر ہو یا آپ اپنے نفسانی خواہشات کو دین بنا چکے ہو؟ آپ کس بلا میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مولا کائنات کی ایک وقت کی نماز چھوٹتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم تو ہفتے ہفتے بھر چھوڑ دیتے ہیں، ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے، ہمارے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا، اس لیے کہ وہ نماز کی اہمیت کو جانتے تھے۔ علی کو پتہ ہے نماز کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اس میں جو ہے اپنی طرف سے سابقے اور لائقے لگا کر کے کہتے دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے علی نے نماز چھوڑ دی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم بالکل چھوڑ دی، لیکن آپ وہ نماز کو چھوڑنا دیکھتے، اس پہ رونا نہیں دیکھتے۔ نماز مولا نے چھوڑی ہے نا، انہوں نے بتایا ہے جب دو فرائض آپس میں ٹکرا جائیں، جب دو فرائض آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر وہ فرض ہلکا ہے، وہ فرض ہلکا ہے نبی کی تعظیم کے سامنے، کیونکہ نبی کی تعظیم سارے فرائض سے اہم فرض ہے۔ جب کوئی بھی فرض نبی کی تعظیم سے ٹکرائے گا تو وہ فرض بڑا ہوگا جو نبی کی تعظیم ہے، اور وہ فرض چھوٹا ہوگا جو نبی کی تعظیم کے علاوہ ہے۔ نہیں دیکھا؟ دو فرض ٹکرائے غار ثور کے اندر، دو فرض ٹکرائے، دو فرض، ایک نبی کی تعظیم یہ تو فرض ہے، دوسرا جان کی حفاظت یہ بھی فرض ہے۔ دو فرائض ٹکرائے، صدیق اکبر کا موقف کیا تھا؟ نبی کی تعظیم کو اہمیت دی، جان کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ جان بچانا یہ نماز سے بڑا فرض ہے۔
اسی لیے اگر سانپ جا رہا ہو تو نماز توڑ دو اور سانپ کو مارو، کیونکہ جان بچانا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی بچہ کنویں میں گرنے جا رہا ہے تو نماز توڑ دو اور بچے کو بچا لو۔ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی اندھا جا رہا ہے نابینا اور ادھر سے بس آ رہی ہے، وہ ٹکرا جائے گا، مر جائے گا، اس کو نقصان ہوگا، کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو، اس کو بچا لو۔ نماز سے بڑا فرض جان بچانا ہے، اور جان بچانے سے بڑا فرض نبی کی تعظیم ہے۔ ایک طرف جان بچانا، سانپ زبان لگا رہا ہے، حضرت صدیق اکبر کے تلوے پر، صدیق کو پتا ہے کہ بھئی اندر کوئی گلاب تو نہیں رکھا ہوگا نا، جو برسوں پرانا اور ایک اندھا کار ہے جس کے جالے صدیق نے اپنے ہاتھ سے صاف کیے، وہاں کوئی گلاب تو نہیں لگ گیا ہوگا نا، اور کوئی زبان اگر لگا رہا ہے تو کوئی موذی جانور ہی ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر نے جان سے بڑا فرض نبی کی تعظیم کو سمجھا اور اپنی جان نبی پہ قربان کر دی۔ اب نماز سے بڑا فرض حضور کی تعظیم، تو مولا کائنات نے نماز نبی کی عظمت پہ قربان کی، لیکن آنکھ میں آنسو بھی تھے۔ اب اس منظر کو میرا امام یوں کہتا ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، مگر کیا کیا آقا نے؟ حضور نے بتایا جو حضور کی تعظیم کرتا ہے حضور اس کا احسان نہیں رکھتے، اس کا صلہ اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، صدیق نے جان قربان کی، علی نے نماز قربان کی، آپ نے ان کو جان عطا کر دی اور علی کو نماز عطا کر دی، مگر وہ دونوں بتا چکے کہ غلام کو کرنا کیا ہے، اور آخری میں نتیجہ نکالتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا مسلک۔ حضور کی تعظیم جان ہے ایمان کی، جان ہے نماز کی۔ مولا کائنات رونے لگے تو حضور نے وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ، بلکہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ فرشتوں واپس کرو سورج کو۔ میرے رسول نے فرشتوں کو نہیں کہا، کیونکہ داؤد کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے اور حضور علیہ السلام کا حکم سورج پر بھی چلتا ہے، اس لیے کہ داؤد انسانوں کے رسول بن کر آئے تھے اور ان کا احاطہ اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت تو سارے انسانوں کے، سارے جناتوں کے اور کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر کے آئے، اس لیے انسان ان کا فرمان مانتا ہے تو سورج بھی ان کا فرمان مانتا ہے۔ لیکن سورج جو پلٹا ہے نا، وہ کس طرح پلٹا ہے؟ دیکھو، پلٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھی، پلٹنے کی دو صورتیں۔ حضور نے کہا پلٹ، تو وہ کیا کرتا؟ نکلتا، پھر جاتا مشرق میں، اور پھر 1 سیکنڈ ہی کے اندر گھوم کر کے آ جاتا مغرب میں، اور عصر کا وقت ہو جاتا۔ یہ بھی تو پلٹنا ہو سکتا تھا نا۔ ہاں، آپ نے کسی کا آواز دی، عبداللہ ادھر آ، تو وہ ایسے پلٹا اور آ گیا، وہ حکم مانا نا اس نے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مرید با ادب ہے، بہت زیادہ مقتدی با ادب ہے، عبداللہ پلٹا نہیں، کیونکہ اگر ایسے پلٹے گا نا، ایسے ایسے ایسے، توجہ ہے آپ کی، ایسے پلٹے گا نا، جا رہا ایسے ایسے پلٹے گا نا، کچھ سیکنڈ پلٹنے میں لگیں گے، ہے نا۔ لیکن بہت بادب ہے، ایسے نہیں پلٹا، بلکہ جا رہا تھا، پچھلے پیر ایسے ہی واپس آ گیا۔ پلٹنے کی تاخیر گوارا نہیں کی، کیونکہ میرا پیر بلا رہا ہے، میرا امام بلا رہا ہے نا، اسی لیے پلٹے گا تو بھی حکم پہ عمل ہوگا۔ لیکن اس کو ادب کتنا ہے کہ وہ پلٹا نہیں، بلکہ پچھلے پیر، الٹے پیر، وہ وہیں پر قدم رکھ دیا، جی لبیک۔ اب سورج جو پلٹا نا، ایسے بھی پلٹ سکتا تھا کہ وہ مغرب سے نکلتا، پھر مشرق میں جاتا اور گھوم کر کے پھر مغرب میں آ جاتا۔ سورج نے سوچا بہت دیر ہو جائے گی، حکم پر تو عمل کرنا ہے لیکن تاخیر نہیں کرنا، تو میرا امام کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، گھوم کر نہیں گیا تھا وسوسہ
ویسے ہی آ گیا. حکم پر عمل تو ہوگا, توجہ, حکم پر عمل تو ہوگا لیکن پلٹنے میں تاخیر ہوگی. یعنی فرمان پہ عمل کرنے میں تاخیر بھی گوارا نہیں کی سورج نے, بلکہ بلا تاخیر سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے وہ چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ہاں, اب یہ جو سورج الٹے پاؤں پلٹا نا, اللہ نے اس کو انعام کیا دیا؟ سورج, جب تو میرے محبوب کا اتنا فرما بردار ہے, اب قیامت تک تجھے دیکھ کر نماز کے وقت کا تعین کیا جائے. گھڑیاں پیدا ہوگی یا کچھ اور بھی ترقی ہوگی, اعتبار گھڑی کا نہیں ہوگا, اعتبار تیرے نکلنے اور ڈوبنے کا ہوگا. اور چاند, تو نے اپنا سینہ شک کیا نا میرے محبوب کے لیے, لوگ 29 روزے پورے کر کے بھی تکتے رہیں گے جب تک تو نکلے گا نہیں. لوگوں کی عید نہیں. پتا چلا جو محبوب کے فرما بردار بن جاتے ہیں وہ عزت دار اور وقار پا لیا کرتے ہیں. سورج نے اپنی انانیت کو قائم نہیں رکھا, واپس پلٹوں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا ایسی کی تیسی ایسی عزت کی جو نبی سے دور ہو کر کے ملے وہ عزت ہو ہی نہیں سکتی. اس نے نبی کے قدموں میں عزت کو مٹی میں ملا دیا. تو قیامت تک کے لیے سورج کو عزت مل گئی کہ اب نماز کے اوقات اس کے مطابق طے ہوتے ہیں. اور چاند نے یہ نہیں سوچا میں ٹوٹوں گا تو کیسا لگوں گا, نہیں, کہا ٹوٹ جا, اپنے حسن کو مت دیکھ, اس انگلی کی طرف دیکھ, پھر دیکھنا کیا ہوگا. سورج ٹوٹ گیا لیکن قیامت تک عزت پا گیا. اب عید ہوگی تو چاند دیکھ کر ہوگی, روزے رکھیں گے تو چاند دیکھ کر رکھیں گے, شب برات منائیں گے تو چاند کے حساب سے منائیں گے, چاہے دنیا کتنی ترقی کرے. اب پتا چلا جو حضور کے لیے مٹ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں. آپ کو عزت کیسے ملے گی؟ حضور کہتے ہیں داڑھی رکھ, آپ سوچتے ہیں میں کیسا لگوں گا, چاند سے سیکھ. ارے کیسا بھی لگے, انہوں نے کہہ دیا تو ٹوٹ جائے. سورج کیسے بھی لگے, انہوں نے کہہ دیا رکھ لے, لیکن انہوں نے کہا نا تیرا حسن کبھی نہیں بگڑے گا, کیونکہ جو توڑنا جانتے ہیں وہ جوڑنا بھی جانتے ہیں, عنایتیں کرنا بھی جانتے ہیں. سنیوں نبی سے دور ہو گئے اس لیے تباہی ہے. پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے, حضور سے دور ہو گئے ہو, حضور سے دور ہو گئے ہو اس لیے تباہی. 3 گھنٹہ واٹس ایپ کے لیے. میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد میں بھی, اعتکاف میں بھی, بلکہ حد تو یہ ہے کہ تقریر سننے بیٹھتے تو تقریر میں بھی ان کی پوری توجہ خدا جانے کس کی خبر آتی ہے اور کیا خبر آتی ہے. العیاذ باللہ, جس قوم کا حال یہ ہو کہ جو اللہ رسول کے فرامین سے زیادہ دوست کے واٹس ایپ کے میسج کو اہمیت دیتے, وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے رہے گی؟ سوچئے تو صحیح, غور تو کیجئے. رات کے 3-4 بجے تک لگے ہوئے انٹرنیٹ پر, فیس بک پر. میں نے کھانا یہ کھایا, میں نے ضرورت کے مطابق, میں فیس بک کا مخالف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ضرورت کے مطابق چلائیے, ضرورت کے مطابق انٹرنیٹ بھی چلائیے, ضرورت کے مطابق واٹس ایپ بھی چلائیے, لیکن اس کے نشے میں ڈوب جانا کوئی دانش مندی, عقل مندی. آؤ اگر اپنا وقت صحیح استعمال کرنا ہے, حضور کے قدموں میں آؤ, آقا کے قدموں میں کثرت سے درود شریف لو. لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ 15 جولائی کا دن یوم درود ہے. خدا کی قسم ہر دن یوم درود ہے, ہر شب درود ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک حضور پہ درود پڑھتے ہیں, شام کو آتے ہیں تو صبح تک پڑھتے ہیں. کثرت سے پڑھتے رہو درود شریف, حضور سے رشتہ مضبوط کرو. دیکھو جب تک بلال حضور سے دور تھے نا, جب تک بلال حضور سے دور تھے, جس نے جو کیا, لیکن جس دن بلال حضور کے قریب آ گئے, بلال چھت کعبے کی چھت پہ نظر آئے. اپنے آپ کو طاقتور کرو, طاقتور کرنا ہے حضور سے جڑ جاؤ. اتنے طاقتور ہو جاؤ گے دنیا کی حکومت قدموں میں جھک جائے گی. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ آپ کو لالی پاپ نہیں دے رہا ہوں, ہوا میں گرا نہیں باندھ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. غریب نواز کون تھے؟ 40 فقیروں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہندوستان آئے. وقت کے پرتھوی راج نے کہا اس فقیر پہ پانی بند کر دو. غریب نواز کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کنیکشن کاٹ دو ڈیمو سے شہروں کا, ہاہاکار مچ جائے گا. میرے خواجہ کے لیے کہا پانی بند کرو, کوئی ٹینشن نہیں, ماتھے پہ کوئی شکن نہیں. بلکہ مریدوں نے کہا حضور کیا ہوگا؟
فرمایا ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے گا۔ جس کے تعلق حضور سے مضبوط ہے انہیں پتا ہے میرا نبی چاہے تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلتا۔ ہمیں پانی کا ٹینشن کیا ہے؟ سارے ٹینشن اس لیے پال رکھے کہ حضور سے دور ہو گئے ہو، بس سب سے بڑا نقصان یہی کیا ہے، حضور سے دور ہو گئے۔ آپ کہیں گے ہم تو قریب ہے، جمعہ کے دن ایک مرتبہ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، یہ پڑھ کر جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا، یا نبی سلام علیکہ پڑھ کر جب تک کہ نبی کے دشمنوں سے دور نہیں ہوں گے حضور کا قرب نہیں ملے گا۔ آپ کیسے عاشق ہو اور شاق کیسے ہو آپ؟ خدا کی قسم یہ منافقت ہے کہ آپ نبی سے عشق کے دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور کے غداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں۔ میں نفرتوں کی بات کرنے نہیں، میں محبتوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس محبوب کو چاہتے ہو نا، جب تک اس کے دشمن سے دور نہیں ہوگے محبوب کا قرب کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کہاں ہو؟ آپ یہ سمجھتے نعت سن کر کے 10 کی نوٹ 50 کی نوٹ اڑا کر کے آپ عاشقوں میں نام لکھا لیں گے؟ عاشقوں میں نام لکھانا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ میں امیر غریب چھوٹا بڑا عالم جاہل سب کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہم عاشق کیا بنے؟ آپ کو جانتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ آستین پہ روٹی رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے۔ کہا مجنوں تجھے نہیں پتا کہ کتے کی رل جو ہے وہ نجس ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمیں سب پتا ہے، لیکن پھر کہا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا اس رنگ کا کتا لیلا کی گلی میں ایک بار دیکھا تھا، اسی لیے اس کتے سے بھی پیار ہو گیا۔ توجہ آپ کی دل کے کان سے سن لیں، میں نے پہلے ہی کہا نا تقریر نہیں ہوگی، دل کا درد منتقل ہوگا، بس یہی کرنا تھا آج اور وہی کرنا چاہتا ہوں۔ مجنوں نے کیا کہا؟ رال نجس ہے کیا ہے سب مسئلہ ہمیں پتا ہے، لیکن اس لیے اس آستین پہ رکھ کے کتے کو کھلا رہے ہیں۔ اس رنگ کا کتا، یہ کتا نہیں، یہ کتا نہیں سنیو، یہ کتا نہیں، اس رنگ کا کتا لیلا کی گلی میں دیکھا تھا، اس دن سے ایسے رنگ کے کتوں سے پیار ہو گیا جس رنگ کا کتا میری لیلا کی گلی میں رہتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عاشق رسول ہونا، مجنوں سے سیکھو عشق کرنا، مجنوں سے سیکھو۔ جس رنگ کا کتا محبوب کی گلی میں رہتا ہے وہ اس رنگ کے کتے سے پیار کرتا ہے۔ سنیو، جو نبی سے عشق کرتا ہے تم اس سے بھی پیار نہیں کرتے؟ کون سے عاشق رسول ہو تم؟ پہلے تو تم خود ہی لڑ رہے ہو، آپس میں خود ہی بٹ رہے ہو، خود ہی تقسیم ہو رہے ہو، ایک دوسرے سے نفرت تو دل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ حالانکہ عشق کا طریقہ ہے جو محبوب سے منسوب ہو جائے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، یہی تو بات ہے۔ مجنوں ایک گلی سے جاتے جاتے اس نے راستہ بدل دیا۔ کسی نے کہا مجنوں یہ راستہ تو صاف تیرے گھر کی طرف جاتا ہے، ادھر سے کیوں نہیں جاتا؟ کہا اس گلی سے جانا پسند نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ لیلا کی بے ادبی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا، اس گلی میں رہنے والے کو اس دن سے اس گلی سے آنا جانا چھوڑ دیا ہے کہ میری لیلا کا دشمن اس گلی میں رہتا ہے۔ عاشقوں کی داستان یہ ہے، یہ قصہ ہی ہے، لیکن حقیقت تو ذرا سوچو، حقیقت تک تو پہنچو۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ سلام بھی پڑھیں، 11ویں بھی کریں، نیاز بھی کریں، اور جو حضور کے علم غیب کا انکار کریں، حاضر و ناظر کا انکار کریں، حضور کو اپنی طرح بشر کہیں، حضور کی امی کو ابا کو کافر کہیں، ہم ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کریں۔ ارے چھوڑو جی، یہ سب مولویوں کا کام ہے۔ کیوں جنت میں صرف مولوی جائے گا؟ آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا، دین اسی کو سمجھے۔ کہا نہیں یار وہ دین تو بہت اخلاق کا نام ہے، یہ سنی مولوی تو اخلاق کی بات ہی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اخلاق تمہیں نہیں پتا، اخلاق کا مطلب یہ ہے جو جس قابل ہو اس کو اسی کے مطابق رکھنے کو اخلاق کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، آپ کتے کو 50 بار کہیے نا حضور تشریف لائیے، وہ کبھی نہیں آئے گا، سچی بات کہتا ہوں۔ ہاں بلی کو جب تک کہ آپ چھیل نہیں کہیں گے نا وہ نہیں جائے گی، آپ یہ کہیں گے نا بی اماں گھر سے نکلیے، وہ کبھی نہیں جائے گی۔ ہاں میری بات آپ ہنس کے نہ اڑائیے گا، میں بہت خاص بات کرنے چلا ہوں۔ کتے کے ساتھ آپ یہ گئے حضور تشریف لائیے، تشریف لے جائیے، وہ کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں سنے گا، جب تک آپ اس کو ہڑ نہ کہیں وہ نہیں ہٹے گا وہاں سے۔
وہ نہیں ہٹے گا. بلی کو جب تک چھل نہ کہیں تب تک وہ وہاں سے نہیں جائے گی. یہی تو بات ہے نا, یہی بات ہے. اب ورنہ آپ گھنٹوں کھڑے رہ کر کے حضور جائیں نا, آپ حضور تشریف لے جائیں, کتا نہیں جائے گا جب تک ہڑ نہ کہیں. تو کوئی یہ کہے گا دیکھو کتنا بد اخلاق ہو کہ امین القادری کتے کو ہڑ کہتا ہے. ارے نادان, اس کو ہڑ کہنا ہی اخلاق ہے. تب تک نہ کہو گے وہ نہیں جائے گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ادب کرے, اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا, یہ اخلاق ہے. اور جو حضور کی بے ادبی کرے اس سے دور ہو جانا, یہ بھی اخلاق ہے. اخلاق اس کا نام ہے, اخلاق اسے کہتے ہیں. ورنہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے محبوب تو اخلاق کی آخری منزل پر فائز ہے. اس رسول نے کہا تھا یا فلاں ابن فلاں اخرج فإنک منافق, ہے فلاں بن فلاں نکل باہر تو منافق ہے. حضور نے یہ بھی تو کیا ہے. تو آج جو تم پر مصیبت آئی حضور سے دور ہو گئے ہو, آؤ حضور سے قریب آئیں. قریب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا ایسا ذکر کریں جیسا کہ ذکر کرنے کا حق ہے. ان کو اپنی طرح بشر نہیں کہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اس شان سے ان کو یاد کریں, ان پہ درود پڑھیں, ان کی نعتوں کی محفل سجائیں. انہوں نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا رکھیں نا. انہوں نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہی ہے, نماز کی پابندی کریں. ماں باپ کے لیے کہا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے خدا بھی اس سے راضی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. ہم کتنا اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں. اپنا حال تو یہ ہے دوستوں پر ہزاروں خرچ کریں گے, ماں باپ پہ نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. حضور ناراض ہیں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ ناراض ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں مسجد میں چندہ دیا جا رہا ہے, مدرسے میں دیا جا رہا ہے, پیر کو نذرانہ دیا جا رہا ہے, خطیب کو نذرانہ دیا جا رہا ہے, مولانا صاحب کو نذرانہ, سب کو نذرانہ دیا جا رہا ہے. لیکن گھر سے نکلتے وقت ماں نے کہا تھا بیٹا طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. بس کرو جی, کتنا لگتا ہے تمہیں بڑھاپے میں, تمہارے پیچھے خرچ کرتے کرتے تو میں تھک گیا. یاد رکھنا پیر کے ہاتھ میں پیسے رکھنا کام نہیں آئیں گے جب تک تو نے ماں کے ہاتھ میں نہ رکھا. عالم کو دینا کام نہیں آئے گا جب تک کہ تو نے ماں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. باپ کو جب تک نہیں دیا دوستوں پہ خرچ کرنا کام نہیں آئیں گے. تیری عبادتیں تیرے منہ پہ پھینک کر کے مار دی جائے گی. نوجوان عاشقان رسول کہلا کر کے آج یہ کرتے ہیں, باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ماں کو ٹینشن دیتے ہیں. ہم اپنی پسند کی شادی کریں گے, آپ کو تھوڑی رہنا ہے, ہم نے رہنا ہے. ماں ناراض ہے تو ناراض ہے, باپ ناراض ہے تو ناراض ہے, ہم نے اپنی پسند کی کرنا ہے. بیٹیاں کہتی ہے شوہر میں نے ڈھونڈنا ہے, تم نے تھوڑی رہنا ہے, میں نے رہنا ہے. اتنی بدزبانی ہو گئی اپنے معاشرے کے اندر. جانتے ہو جن ماں باپ کو تم گھر کا کچرا سمجھتے ہو, ایک دن یہ چہرہ جب مٹی میں ملے گا نا تو تمہیں یاد آئے گا. اس وقت تو دعا کرو گے کہ خواب میں یہ چہرہ دکھ جائے. اس وقت تو خدا تمہیں خواب میں بھی نہیں دکھائے گا. ناقدری کرنے والوں سے جب نعمت چھینی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹائی نہیں جاتی. میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں, ماں باپ اس نعمت کا نام ہے کہ مالک جنت کو بھی ماں باپ کی یاد آتی ہے. حضور کی ذات وہ ذات ہے جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی. جانتے ہیں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو صرف حضور کے لیے کہہ سکتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں. آنے والے آتے حضور کہتے ہیں, حضور سے کہتے ہیں دولت دیں, حضور دولت دیتے ہیں. کوئی کہتا حضور جنت دیں, حضور جنت دیتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مرنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا میں جنت چاہیے. حضور نے کہا جا تجھے دنیا میں جنت دیا. وہ گئے نا تو ایک خوبصورت اور نیک عورت سے ان کا نکاح ہو گیا. عرض کہ حضور نے آپ تو جنت کہا تھا لیکن خوبصورت اور نیک عورت سے نکاح ہوا. حضور فرماتے ہیں نیک عورت دنیا کی جنت ہے. جن کو نیک عورت ملی ان کو دنیا میں جنت ملی. ان کو بھی قدر کرنا چاہیے نیک عورتوں کی. ورنہ آج کل تو مزاج یہ بنا ہے پہلی بیوی نیک ہے تو اس کو بھی گھر کا کچرا سمجھتے ہیں. تھوڑی سی دولت آئی تو ادھر ادھر منہ مارنے لگتے ہیں. اب پہلے سے دل بھر گیا, اب افیئر کے معاملات میں ڈوب جاتے ہیں. یہ ہے لیکن نہیں پتا کہ نیک عورتیں قسمت سے ملتی ہے. نیک عورتوں کی بھی قدر ہونی چاہیے. بہرحال حضور جنت دیتے ہیں, مال بھی دیتے ہیں, بلکہ قسم خدا کی رب بھی ملتا ہے تو حضور کے در پہ ملتا ہے.
یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ فرماتا ہے ضرور تم اللہ کو پالو گے۔ کہاں پالو گے؟ حضور کے در پہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو پالو گے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے نا اپنی شان کے مطابق۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو پالو گے، تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اب اس پر نہیں چاہتا کہ اللہ تو ہر جگہ ملتا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن حضور کی چوکھٹ پہ ملنا کیا ہے، لیکن اب اس طرف نہیں جاتا، طویل گفتگو کی۔ اتنا ضرور کہتا ہوں حضور کا در وہ در ہے جہاں کسی چیز کی کمی، ہر نعمت وہاں ملتی ہے، ہر چیز وہاں ملتی ہے۔ لیکن حضور جس کے گھر میں ہر چیز تھی، ایک دن حضور کو بھی اپنی امی کی یاد آئی۔ ایک دن کیا یاد آئی پتہ نہیں کب کب یاد آئی، اظہار ایک دن ہوا وہ اس طرح سے کہ حضور علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جو لوگ میرے نبی کی امی کو کافر کہتے ہیں ذرا وہ بھی ہوش سے سنیں۔ صاحب تبری لکھتے ہیں حضور کو یاد آئی، رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے۔ صحابہ نے چپ کے نبی کو روتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے آج میری امی حضرت آمنہ کی مجھے یاد آ گئی، کاش میری امی حیات ہوتی۔ دیکھا 53 سال کی عمر کے بعد حضور کہتے ہیں کاش میری ماں حیات ہوتی۔ کیوں حیات ہوتی؟ اس کے پیچھے راز یہ، دیکھتی نا کہ میں چاند کے ٹکڑے کر رہا ہوں تو کتنی خوش ہوتی، سورج کو پلٹا رہا ہوں تو کتنی خوش ہوتی، لوگ میرے ہاتھ پہ ایمان لا رہے تو کتنی خوش ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی خواب تو آمنہ نے دیکھا تھا، وہ یہی کہے گئی نا، آخری جملے یہی تھے سیدہ آمنہ کے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، ہر یاد کرنے والی چیز کو بھلا دیا جائے گا، لیکن مجھے دنیا نہیں بھلائے گی، بلکہ میں ہمیشہ یاد کی جاؤں گی، دنیا میں میرا ذکر ہوگا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے تذکرے مشرق سے مغرب تک ہوں گے۔ یہ کون کہ ابھی صدیق اکبر کو نہیں پتا حضور نبی ہیں، ابھی فاروق اعظم کو نہیں پتا حضور نبی ہیں، ابھی مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی، آمنہ کہہ رہی ہے میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے ڈنکے پوری دنیا میں بجیں گے اور جس کی صورت کے صدقے اللہ باران رحمت کو نازل فرمائے گا۔ یہ کون کری سیدہ آمنہ؟ تو حضور کہتے ہیں کاش میری امی آمنہ حیات ہوتی، کاش حیات ہوتی۔ صحابہ حضور کو روتا دیکھ کر رونے لگے، حضور کو ماں کی یاد آ گئی اور کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی۔ کیوں حیات ہوتی؟ اب ذرا اس کا مفہوم سمجھیں، کیوں حیات ہوتی؟ پہلے ایک تصویر کا رخ دیکھ لیں۔ اللہ نے میرے محبوب کو طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، ہے نا؟ کیسے کیسے القابات سے یاد کی، کاف یا عین صاد کا۔ حضور کو کتنے القابات سے یاد کیا؟ ایسے القابات سے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ان القابات سے یاد کیا۔ لیکن حضور کہتے کاش میری ماں ہوتی، آج میری ماں حیات ہوتی۔ صحابہ رونے لگے حضور آپ کی امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے اے میرے صحابہ میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ کون؟ نبیوں کا امام صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہوتا۔ آقا کہتے میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو میری ضرورت پڑ جاتی، اس وقت میری ماں کو میری ضرورت پڑ جاتی اور میری امی مجھ سے کہتی بیٹا محمد ادھر آ۔ جس کو خدا طٰہٰ اور یاسین کہتا ہے اس رسول کو یاد آ رہی ہے کہ کوئی بیٹا کہہ کے پکارنے والی ہوتی، اس لیے حضور کہتے میری ماں کہتی بیٹے محمد ادھر آ، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں کہتی محمد ادھر آ۔ صحابہ کہتے حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے لوگوں میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ حضور سے دور ہو گئے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے
کہ دین کا کون سا پیغام حضور لے کر آئے تھے. اصل دین کتابوں میں مقید ہو گیا ہے. آؤ حضور سے قریب آؤ. اقبال نے یہی فکر دی ہے. مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہموست اگر بؤن رسیدی تمام بولا بیست. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں میں آؤ گے تو دیندار ہو جاؤ گے. ان کے قدموں سے دور ہو گئے تو پھر یہ بو لہبی ہے. بو لہب کے سوا کچھ نہیں بن سکتے. اس لیے حضور سے قریب آؤ. جو بھی حالات پوری دنیا میں بن رہے ہیں، امریکہ پہ انگلی اٹھانے کی بجائے، برطانیہ پہ انگلی اٹھانے کی بجائے، اس پہ اس پہ انگلی یقیناً ان کی بدماشیاں ہیں اپنی جگہ، لیکن دوسروں کو دوش دینے کی بجائے ہم اپنا احتساب کریں. اگر ہم سچے غلام رسول بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری آنکھ میں آنکھ ملا سکے. ہمارے خواجہ نے ہمیں یہی پیغام دیا، ہمارے داتا نے ہمیں یہی پیغام دیا. دنیا نے دیکھا نا، جب پانی بند ہوا تو غریب نواز نے مرید سے کہا کہ جا اور انا ساگر سے کہنا کہ تجھے معین الدین حسن بلاتے ہیں. تو پورا انا ساگر نہیں سمٹ آیا. کیا چیز تھی غریب نواز کے پاس؟ حضور کی سچی غلامی، حضور کا قرب. اور اسی پر ہمارے بزرگوں نے زور دیا. ہر دور میں حضور کے قدموں میں آنا ہر دور کی ضرورت ہے، اور اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے کٹ کے صرف حضور کی ہو جاؤ، حضور کے سچے غلام ہو جاؤ. لیکن غلامی آسان نہیں ہے. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں اپنی بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک بات یاد آئی تو عرض کر تو پوری کروں بات اپنی ایک ہی بات پر. حضرت پیر مہر علی شاہ گلڑوی نام سنا ہوگا. یہ اپنے وقت کے مجدد ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ بہت کام کیا انہوں نے دین و سنیت کا. بہت بڑے بزرگ ہیں. غلام احمد قادیانی سے بہت مقابلہ کیا ہے آپ نے. تو پیر مہر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. اتنے بڑے عاشق رسول کہ اگر مدینہ منورہ سے کوئی چیز آتی تو اس کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے، سر پہ رکھتے ہیں. ایک مرید نے چائنا ٹوپی جو پہلے آتی تھی تو لوگ ہے نا وہ تقسیم کرتے تھے، حاجی لوگ چائنا ٹوپی، اس کو چائنا ٹوپی اسی لیے کہتے کہ وہ چائنا سے آتی ہے، لیکن بکتی کہاں تھی؟ عرب شریف میں. تو عرب شریف میں وہاں بکتی تھی. تو چائنا ٹوپی کسی نے لا کے دی، حضور یہ مدینے کی ہے. تو چوم کے آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا. کسی نے کہا حضرت یہ چائنا کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ شریف سے لایا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے چائنا کی ہے، لیکن آئی کہاں سے؟ بنی چائنا میں، لیکن آئی کہاں سے؟ کہا مدینہ منورہ سے. کہا مدینہ منورہ کے ذرات اس کو لگے ہیں، یہ چومے جانے کے قابل ہے. اتنے بڑے عاشق رسول تھے. اب دیکھو عاشقوں کی شان کیا ہوتی ہے. عاشق رسول اتنے بڑے تھے کہ کبھی سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ عشاء سے پہلے کی سنت اور عصر سے پہلے کی سنت کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. سنت غیر موقدہ کبھی آپ نے نہیں چھوڑی، زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑی آپ نے. کیوں؟ کہ میرے محبوب نے پڑھی ہے تو میں بھی پڑھوں گا. آپ سفر حج پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ آپ عصر پڑھنے کے لیے اترے. جب اترے نا تو اس وقت تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں ڈاکو رہتے ہیں اور آپ یہاں عصر کے لیے اتر گئے. قافلے والوں نے کہا تو جلدی نکلو. کب اتر گئے تو عصر پڑھ لو. تو کہا ایک کام کرتے ہیں، 8 رکعت پڑھنے کی بجائے، سوری معاف کیجیے گا سفر میں تھے، 6 رکعت پڑھنے کی بجائے 2 ہی رکعت پڑھ لیتے. یعنی 4 جو سنت غیر موقدہ ہے وہ تو 4 ہی پڑھنی ہے. فرض میں عصر ہے وہ 2 پڑھنی ہے، تو 6 کی بجائے کتنی پڑھ لیتے ہیں؟ 2 ہی پڑھ لیتے ہیں. سنت غیر موقدہ آج پہلی مرتبہ چھوڑ دیتے کیونکہ ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہے. اب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، سواری پہ بیٹھ گئے، جلدی سے نکل گئے. چلتے چلتے سواری پر آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی اور حضور کا دیدار نصیب ہوا. سرکار کا دیدار نصیب ہوا تو سرکار نے پیر مہر علی شاہ کے گالوں کو تھپکیاں دے کر کہا مہر علی تجھ جیسے لوگ بھی میری سنت چھوڑیں گے؟ تجھ جیسے لوگ بھی میری سنت چھوڑیں گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس سفر کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے حضور کی شان میں نعت لکھی اور بڑی مشہور نعت ہے کہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا،
گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں. یہ جو نعت لکھی ہے نا اسی سفر میں لکھی ہے, حضور کے دیدار کے بعد لکھی ہے. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, مت چمکے لاکھ نورانی ہے, کالی زلفت اک مستانی ہے, مخمور رکھیں کتی مد بھریاں. یہ جو نعت لکھی ہے اسی سفر میں لکھی ہے حضور کا جلوہ دیکھ کے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ میں اور آپ دونوں اپنے ضمیر سے پوچھیں, عاشق تو وہ ہوتے ہیں جن کی سنتیں غیر موقعہ چھوٹ جائے تو حضور آ کے سوال کرتے ہیں اب تم بھی سنت چھوڑو گے؟ ہم تو فرض چھوڑ دیتے. کبھی ہم سے بھی سوال ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا ہے تو آپ بھی ڈوب جائیں اپنے آپ میں اور میں بھی ڈوب جاؤں. کہیں ایسا تو نہیں کہ عاشقوں کی فہرست سے ہمارا نام خارج کر دیا گیا؟ ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, کیونکہ ہم لاکھ بڑے بڑے دعوے کر لیں لیکن دعوے اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس بارگاہ کے اندر سے قبولیت کا جواب نہ آئے. ارے میں اور آپ کیا, امام اہل سنت جیسے لوگ امام تمنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اس بارگاہ سے غلام کہہ کر پکار دیا جائے, غلام کہہ کر پکار دیا جائے, اپنے در کا سگ کہہ کر پکار دیا جائے تو مقدر کی معراج ہو جائے. سنیوں, ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اپنا حال بھی وہی ہے, جب سنی بولنے پر آئے گا نا تو بولے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کہتے ہیں نا, ارے یار جو موت کی قبولیت کی بات کرتے وہ 20 منٹ کی نیند فجر میں کیوں قربان نہیں کرتے؟ اب تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. اور جو نیند قربان نہ کر سکے وہ جان کے خاک قربان کریں گے. ہمیں اس کا احساس کرنا ہوگا. اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا بھر کے حالات تبدیل فرما دے, پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے, مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار رم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ مت پہ لاکھوں سلام, شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی صحبت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حمید اور مصطفیٰ, پنجے گنج ولایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے بود سی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. ایک بچی بیمار ہے کنیز فاطمہ، اسے شفا عطا فرما. تمام اہل ایمان جو دنیا سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما. مرحومہ سعادت خانم، ان کے لیے اللہ امال اللہ خان، سلیم پاشا، نغمہ بانو، جتنے بھی لوگوں نے چٹھیاں بھیجی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو کروٹ کروٹ، سب کو اللہ جنت کی بہاری کروٹ کروٹ نصیب فرمائے. سیدہ زہرا خاتون، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے جتنے اہل ایمان دنیا سے کوچ کر گئے، اچھا اللہ تعالیٰ جو سیدہ زہرا خاتون کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. مدثر صاحب اور مجسم صاحب اور شبیر صاحب، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تو ہماری دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، جس نے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھایا مولا اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. سب کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے. مولا آج کی اس محفل میں خاص دعا یہی ہے مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان دے، چین و سکون دے، سب کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو تیرے محبوب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ مصافحہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور مجھے اس سنت سے بڑی محبت ہے۔ اس تصور سے میں مصافحہ کرتا ہوں اپنے احباب کے ساتھ۔ آپ میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہمارے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مس ہو جائے تو اپنی بھی نجات ہو جائے، لیکن 7:00 پر بنگلور سے میری فلائٹ ہے اور کنیکٹنگ فلائٹ ہے، مجھے چنئی اور پھر اس کے بعد وہاں سے احمد آباد جانا ہے۔ اگر ایک فلائٹ چھوٹ گئی تو دونوں فلائٹ چھوٹ جائے گی اور میں پروگرام میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو اگر آپ میری مدد فرمائیں کہ مجھے خوشی سے چلے جانے دیں تو میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اجازت ہے آپ کی طرف سے، آپ اجازت دیتے ہیں میں چلا جاؤں؟ آپ اپنے علماء کرام سے مصافحہ کریں، نائبین رسول ان کی قدر کریں، علماء سے مشائخ سے سب سے مصافحہ کریں اور ہمیں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ Gracias.